السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک للمؤمنین۔ وقولہ سبحانہ وتعالی: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو اس کے بعد سے اب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سب سے پہلا پیغام جو آیا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق یہ ابتدائی 5 آیتیں تھیں۔ اس کے تعلق سے کل گزشتہ ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی اور لوگوں کو خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر دین اسلام کی دعوت دینے لگے، اللہ کی جانب بلانے لگے۔ ابتدائی جو سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب جو حضرات ہیں، خواتین میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ابتدائی ایمان لانے والے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، اور یہ سلسلہ خفیہ طور پر جو چلتا رہا 3 سال تک اس کا زمانہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں میں چھپتے دین اسلام کی تبلیغ فرماتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ترغیب دلانے پر جو حضرات اسلام لے آئے ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر دیگر حضرات بھی اسلام لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم۔ یہ دیگر حضرات نے بھی ابتدائی دور ہی میں اسلام قبول فرمایا۔ اور پھر یہ جو مجلس ہوتی تھی، یہ دین اسلام کی تبلیغ کا جو کام ہوتا تھا، ایک صحابی رسول حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتا تھا، جو کہ صفا و مروہ پہاڑی کے بالکل قریب میں واقع تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں، وہاں پر ابتدائی میٹنگیں ہوتی، سارے صحابہ جو اسلام لے آتے وہ وہیں پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حضور آپ کو تعلیمات سے نوازتے، ان کو تعلیم دیتے، اور پھر جو بھی وحی نازل ہوتی ان حضرات کو پڑھ کر سنایا کرتے۔ ابتدا میں جو عبادتیں لازم ہوئی تھی، جو نمازیں تھیں، وہ تھی فجر کی اور عصر کی 2 رکعت نماز تھی۔ فجر میں 2 رکعت یعنی صبح کی نماز اس کو کہا جاتا، اور پھر شام کی نماز یعنی عصر کی نماز، تو یہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ اب اس کا کیا طریقہ کار تھا، تو وہ جیسا آج ہم 5 وقت کی نمازیں، رکوع، سجدہ، قیام، یہ جو اس انداز سے جو ہم ادا کرتے ہیں، اس قسم سے بالکل الگ ہٹ کر تھی، یعنی 2 سجدے تھے اب ہمارے لیے، 1 رکوع، تو اس ٹائم پر صرف 2 رکعتیں نمازیں تھیں۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وہ تعلیم دیتے، اور وہی انداز سے صحابہ کرام عمل کرتے اور اپنے گھروں میں جا کر نمازیں ادا فرماتے، اور جو قرآن حضور سے سنتے اس کی تلاوت فرماتے، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر وحی کے تعلق سے بھی کچھ ہم باتیں جانیں گے۔
وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی پیغام الہی کو کہتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے۔ وحی جو نازل ہوتی ہے وہ کس پر؟ اللہ کے پیغمبروں پر، انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر، جو رسول ہیں اللہ کے، جو نبی ہیں، انہی پر اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اور اس پیغام کو لانے کے لیے خاص فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام، جن کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، جن کا ذکر ہم کو قرآن کریم میں بھی اس لقب سے ملتا ہے۔ تو جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کبھی اپنی ظاہری شکل میں آتے ہیں، کبھی دوسرے بھیس میں آپ کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے، پھر واپس چلے جاتے، اور جیسا جیسا ضرورت پڑتی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس اپنا پیغام بھیجتا، روانہ فرماتا۔ ابتدائی آیتیں تو سورہ علق کی ہیں، پھر اس کے بعد جو نازل ہوا سورہ علق کے بعد جو پیغام آیا اللہ کا، وہ تھی سورہ مدثر کی آیتیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً اللہ کا پیغام آتا چلا گیا۔ اب وحی کی کیا کیفیت ہوتی تو بتلایا جاتا ہے، بخاری شریف میں ہم کو یہ روایت ملتی ہے کہ جب سخت جاڑے کا موسم ہوتا، بڑی کڑاکے کی سردی ہوتی، بڑی ٹھنڈ ہوتی، تو ایسی صورت میں جب اللہ کا پیغام آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا۔ اللہ کا پیغام سننے سے، اللہ کے پیغام کی سماعت سے حضور پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ ایسی کڑاکے کی سردی، بہت زیادہ جاڑا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے پیغام کی ایسی گرمی ہوتی کہ حضور کی پیشانی مبارک پر موتیوں کی دھار میں پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو جب پیغام آتا اللہ کا تو وہ اونٹنی جھک جایا کرتی، بیٹھ جایا کرتی، کیونکہ وہ تاب نہیں لا سکتی تھی وہ اونٹنی۔ اسی طرح سے حضور ایک مرتبہ میری گود میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور کا سر مبارک میری گود میں ہے، جب اللہ کا پیغام آیا تو اب میرے اوپر اتنا زیادہ بوجھ پڑ گیا، جیسا مجھ کو معلوم ہوا کہ مجھ پر انتہائی زیادہ بوجھ رکھ دیا گیا ہے، اب میری ٹانگ ٹوٹنے ہی والی ہے، مجھ کو ایسا محسوس ہونے لگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو بڑی گھبراہٹ والی کیفیت ہو جاتی، اور اتنا بڑا بار ہوتا۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ بتلایا گیا ہے قرآن کریم میں کہ اگر قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا، پہاڑ جس کو ہم دیکھتے ہیں کتنے اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا کے اندر، اتنے مضبوط ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت کے مارے، اللہ کی خشیت کے مارے، خوف کے مارے وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، کہ اللہ کے کلام کی ہیبت کو وہ سنبھال نہیں سکتا۔ تو یہ وحی کے اندر ایسا اثر ہے، جلال الہی ہے وحی کے اندر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا کرم فرمایا کہ امت مسلمہ کے ایسے ہونہار لوگ ہیں امت محمدیہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کے سینے میں قرآن سماتا چلا گیا، کہ وہ حضرات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جو کہ حفاظ کرام ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے اب جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور جیسا جیسا حضور پر پیغام آتا حضور صحابہ کو سناتے اور وہ حضرات یاد کر لیتے، اور جیسا بھی اس زمانے میں لکھنے کا چلن تھا، کوئی ہڈی پر لکھ لیتا، کوئی پتوں پر، جیسا بھی جو طریقہ تھا چمڑوں پر، اس طرح سے لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے اور اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ 3 سال تک چھپتے چھپتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اب یہاں پر ایک چیز بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ دیکھیے کہ جو حضرات بھی حضور سے وابستہ ہو جاتے تو کبھی بھی دور ہونا پسند نہیں فرماتے، کبھی بھی دور ہونا پسند نہیں فرماتے، بلکہ حضور سے بہت محبت فرماتے، حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔
چنانچہ ہم کو یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور کی خدمت میں بطور تحفہ ہدیتاً ایک غلام کو پیش فرمایا، وہ تھے حضرت زید، جو کہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے، جو ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے، جن کو ڈاکوؤں نے چھین کر بازار میں لا کر بیچ دیا تھا۔ اب وہ ہوتے ہوتے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تک پہنچے، آپ نے ان کو خرید لیا اور حضور کی خدمت میں بطور تحفہ پیش فرما دیا تھا۔ تو حضرت زید اب حضور کی خدمت میں رہا کرتے، حضور کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب آپ کے جو والدین تھے حضرت زید کے حارثہ، تو وہ جو تھے اپنے بچے کو تلاش کرتے جب ان کو معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر مکے میں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس آپ کا بیٹا ہے، تو وہ ڈھونڈتے اپنے بھائی لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پر پہنچے حضور کے پاس، اور پھر آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو یقینی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور ہی کے پاس ہے۔ چنانچہ ساری بات سنا دیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو ڈاکوں نے غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا اور ان کو بطور غلام کے بیچ دیا تھا، ہم کو اس طرح کی اطلاعات ملی اور ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، ہماری امانت ہم کو دے دیجیے، واپس کر دیجیے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ حقیقتاً اگر آپ ہی کے فرزند ہے تو برابر آپ کو پوری اجازت ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو آپ کے والدین آئے ہیں۔ تو جیسا ہی حضرت زید دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اپنے ماں باپ سے جا کر لپٹ جاتے ہیں اور بڑا لاڑ پیار ان کے والدین فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زید آپ کو پورا اختیار ہے، آپ اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں یہاں پر بھی رہ سکتے ہیں، اگر والدین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو برابر پوری اجازت ہے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو آپ جا سکتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ لیکن اب دیکھیے حضرت زید جو کہ چھوٹے ہیں، ابھی برابر شعور نہیں آیا ہے، لیکن آپ اپنے والدین کو کیا جواب دیتے ہیں کہ حقیقتاً آپ میرے والدین ہیں، لیکن میں حضور کے در کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ حضور کے اندر میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں، بس مجھ کو حضور سے محبت ہو چکی ہے، میں حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ تم تو غلام بنا کر یہاں پر تم کو رکھا گیا ہے، تم تو غلامی زندگی گزار رہے ہو، چلو ہمارے ساتھ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی خدمت میں رہنے سے کیا فیض ملتا ہے، آپ کو اس کا مزہ نہیں معلوم، مجھ کو یہی چیز بہت پسند ہے، میں نہیں جاتا کہیں، میں چلنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کر باہر نکلتے ہیں اور پبلک میں آپ اعلان فرماتے ہیں کہ زید کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ زید جو کہ اب تک میرے غلام کی حیثیت سے تھے، اب میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے اور اپنا لے پالک بنا لیا ہے، متبنہ ان کو بنا لیا ہے، یعنی میں اب ان کو گود لے لیتا ہوں، اب سے میرے یہ لے پالک ہے، متبنہ ہے۔ تو اب اس کے بعد حضرت زید بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے ہمیشہ زندگی بھر حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں رہا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا سوائے حضرت زید کے۔ سورہ احزاب میں ہم کو اللہ کا یہ فرمان ملتا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ تو بہرحال بڑے خوش نصیب صحابی ہیں حضرت ابوبکر وغیرہ، کسی کا نام نہیں آیا، اشارتاً اللہ تعالیٰ نے دیگر حضرات کے متعلق باتیں ذکر فرمائی، تعریف فرمائی، لیکن حضرت زید کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، تو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے، حضور کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ اب 3 سال تک یہ سلسلہ رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیے۔ چنانچہ اب اللہ کا جو پیغام آیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو جمع فرمائے، اپنے قبیلے کے، اپنے بنو ہاشم کے تمام لوگوں کو، اپنے چچاؤں کو، سب رشتہ داروں کو آپ نے جمع فرمایا، سب کی دعوت کی۔ دعوت میں جتنے حضرات حاضر ہوئے تھے قبیلے کے، آپ کے بنو ہاشم کے،
40 افراد تھے، 40 لوگ تھے، اور جو کھانا حضور نے تیار فرمایا تھا بالکل مختصر طور پر ایک ہی جگہ پر اس کو بنایا گیا تھا، ایک ڈونگے میں یا پھر ایک جگہ ایک چھوٹی سے پیالے کے اندر اس میں تیار کیا گیا تھا کھانا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اب سب کو پروسنا شروع فرمایا، تو دیکھیے بالکل مختصر سا کھانا ہے، بالکل مختصر سا کھانا ہے، اب وہ 40 افراد کو کافی ہو جاتا ہے حضور کی برکت سے۔ اب سب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں 40 افراد۔ اب اس کے بعد ابو لہب جو کہ حضور کا چاچا ہے اور کافر ہے، چنانچہ اب ابو لہب کہتا ہے کہ دیکھو کیا تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہاں پر محمد نے ہم کو کیوں جمع کیا ہے؟ تو سب کے سامنے اب وہ معاذ اللہ حضور کے متعلق غیر غلط باتیں فرماتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر جادو کر دیا، یہ تھوڑا سا کھانا سب کے لیے پیٹ بھر کر کافی ہو چکا، اور پھر یہ ایل فیل باتیں بکنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد سب مجلس کو برخاست کر دیا۔ کسی نے بھی اب حضور کی بات نہیں سنی، حضور کو موقع نہیں ملا بات رکھنے کا، تو بہرحال سب آئے، کھائے پیے چلے گئے۔ ابو لہب نے سب کو ورغلا کر وہاں سے لے گیا۔ پھر اس کے بعد حضور اب خاموش نہیں بیٹھے، پھر حضور نے پھر ان کی دعوت کا اہتمام فرمایا، اور پھر سب کا نام لے لے کر سب کو دین کی دعوت دی، اور پھر اس وقت بھی جو ہے سب کے سب وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اپنے گھر والوں کو تاکید فرمائی کہ دیکھو اگر تم کفر اور شرک کو نہیں چھوڑو گے، برابر کفر اور شرک میں پڑے رہو گے، بت پرستی کرتے رہو گے، تو کل قیامت کے دن میں بھی تم کو نہیں بچا پاؤں گا، کوئی تم کو نہیں بچائے گا، اللہ کے عذاب سے تم کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر ایمان نہیں لائیں گی تو پھر وہ بھی دوزخ میں جائیں گی اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ حضور کے جتنے داماد ہیں، حضور کے جتنی صاحبزادیاں ہیں، بچے تو جو اولاد تھی جو حضور کی وہ بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، مگر جو صاحبزادیاں بیٹیاں تھیں وہ الحمدللہ سب کے سب اسلام لے آئیں، اور صحابیت کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ حضور کے سارے ازواج مطہرات، حضور کے داماد سب کے سب مسلمان، اور صحابیت کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ اب اس کے بعد الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت پیش فرمائی، پھر اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے تو پھر حضور نے اہتمام فرمایا اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اب پکار کر کہنے لگے کہ آؤ اللہ کی جانب، آؤ اللہ کی جانب، اور پھر حضور کے خاندان والے وہاں پر جمع ہوئے، بنو ہاشم کی ساری اولاد وہاں پر موجود تھی۔ اب حضور نے سب کو پھر اللہ کا پیغام سنایا اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا۔ اب اس کے بعد اب حضور نے وہاں پر کیا حکمتاً کس انداز سے بات پیش فرمائی، تو یہ چیز بھی سیرت نگاروں نے بیان فرمائی ہے کہ حضور پہاڑی پر ٹھہر کر اپنے سارے لوگ جمع ہونے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اونچے مقام پر ٹھہرا ہوا ہوں اور تم نیچے ٹھہرے ہوئے ہو، اگر میں کہوں کہ میں پہاڑ پر سے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ کے اس جانب ایک بڑا لشکر جرار ہے جو تم پر اب حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم سب میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ بالکل، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات کو برابر مانیں گے۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم مجھ کو امین مانتے ہو تو یہ بھی چیز کو مانو کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو۔ تو اب وہ بری باتیں کہتے ہیں اور ابو لہب اپنے دونوں ہاتھ جھٹکتا ہے اور حضور معاذ اللہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ لہب نازل فرماتا ہے، جو حضور کے ساتھ اس نے بد دعا کی، حضور کو برا بھلا کہا تھا، اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ میرے پیارے حبیب کی شان میں کوئی بدبختانہ کلمات کہے معاذ اللہ، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا حال فرماتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حرکات کو بھی بیان فرمایا اور فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو جائیں، وہ مٹی میں مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق پوری مکمل سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا ذکر ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سال سے چوتھے سال تک اعلان نبوت کے بعد اپنے گھر والوں کو اور دیگر حضرات کو اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، دین کی دعوت دینے لگے۔
اب 14 سال کے بعد اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اب آپ کھلم کھلا اعلان فرمائیے، دین کی دعوت دیجیے اور مشرکین سے اعراض کر لیجیے اور کوئی ان سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بعد اعلان نبوت کے 4 سال کے بعد اب کھلم کھلا دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے۔ تو اب جو حضرات اسلام لے آئے تھے، اب کفار و مشرکین نے اب مسلمانوں کو اس طرح سے بڑھتا ہوا دیکھ کر اب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے، ان کو ان کے مالک نے ابو جہل نے امیہ بن خلف نے بے انتہا ان پر ظلم و ستم ڈھائے، ان کو تپتی ریت میں ان کو گھمایا کرتا اور اس وقت کے جو بدماش لوگ تھے ان کے حوالے کر دیتا۔ وہ لوگ گرم گرم پتھر سینے پر رکھتے اور کہتے کہ اسلام سے پھر جاؤ۔ تو آپ یہی بات کہتے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، اللہ نے مجھ کو اتنی بڑی دولت عطا کر دی، اب میں نہیں پھروں گا، اللہ ایک ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ ہمیشہ یہی کلمات کہتے۔ ادھر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اسلام لے آئے تھے، ان کا چچا آپ پر بڑا ظلم و ستم ڈھانے لگا، لیکن آپ ہمیشہ یہی بات کہتے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں اب اس سے ہرگز نہیں پھروں گا۔ آپ ظلم و ستم کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ اور آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہم، ان پر تو بے انتہا ظلم ڈھایا گیا۔ یہ بھی غلام تھے، تو ان کے مالک نے ابو جہل نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے، حضرت عمار کو بہت مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، حضرت یاسر کو بھی بہت مارا، اور پھر حضرت سمیہ جو کہ سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی جو شخصیت ہے، وہ خاتون ہے، عورت ہے۔ کون ہے؟ حضرت سمیہ۔ ابو جہل نے اپنا نیزہ لیا، بھالا لیا اور آپ کی شرمگاہ میں اس کو چبا کر آپ کو ہلاک کر دیا، آپ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، مگر اسلام سے نہیں پھرے، اپنے اسلام پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا اعلان نبوت کے بعد، لیکن جیسا ہی حضور جب اعلان فرمائے تو اس کے بعد ہر طرف سے صحابہ پر، خود حضور پر کفار و مشرکین نے ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان پر صبر کرتے ہوئے آپ نے وقت گزارا، اور پھر مسلمانوں کو بھی دلاسا دیا، اور دیگر جو حضرات اسلام لے آئے تو اس سے کبھی کوئی نہیں پھرے، جن کا ذکر اللہ نے بڑے شان کے ساتھ قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ اولین حضرات میں سے ہیں جن کے ایمان سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو 5ویں سال کے بعد جو واقعات پیش آئے، پھر حضرت حمزہ، حضرت عمر اور دیگر حضرات جو اسلام لے آئے، اور جو حج کے قافلے آتے تھے تو حضور وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ 5 سال کے بعد ہم اس کو آگے سے کل کنٹینیو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔